السلام علیکم۔ سیالکوٹ سے نون لیگ صوبائی اسمبلی کی نشست ہار گئی اور یہ اتنی بڑی خبر ہے جیسے نوشہرہ سے پرویز خٹک کے علاقے سے پاکستان تحریک انصاف کے پی اسمبلی کی نشست ہار گئی تھی۔ وہ علاقہ جو ان کا گڑھ تھا وہاں سے اپنی نشست پی ٹی آئی ہار گئی، اور یہ وہ علاقہ جہاں پر پی ایم ایل این کا گڑھ جس کو سمجھا جاتا ہے، پورا یہ بیلٹ ہے، پوری لاہور سے لے کر گجرانوالا سیالکوٹ پی ایم ایل این کی سٹرانگ ہولڈ ہے اس علاقے میں۔ وہاں سے صوبائی کی نشست نکالتی ہے پی ٹی آئی تو یقیناً ان کو سیلیبریٹ کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ پچھلے انتخابات میں جو نشست آسانی سے جیتے ہوئے تھے، اس انتخابات میں بالکل ایک نوجوان لڑکے سے 7,000 ووٹوں سے پی ایم ایل این ہار گئی۔ لارجلی بڑی ریزن اس کی کہا جاتا ہے کہ چاچے اور بھتیجی کے درمیان میں جو تفریق موجود ہے ود ان دی فیملی اور ود ان دی پارٹی، وہ حاوی رہی اس سلیکشن کمپین کے اندر بھی۔ کشمیر انتخابات میں بھی ہمیں اس کی جھلک نظر آئی تھی کہ مریم کشمیر میں کیمپین کر رہی ہیں، تو پنجاب والا حصہ جہاں مہاجرین کی نشستیں تھیں وہاں عام خیال یہ تھا کہ شہباز شریف، خواجہ آصف یا باقی لوگوں نے اتنی اگریسولی کیمپین نہیں کی جس سے ان کو مار پیٹی، جو 2-3 نشستیں اضافی لے سکتے تھے نہیں لی۔ ابھی بھی وہ صورتحال نظر آتی ہے۔ یہ 2 گروپ ہیں باقاعدہ، ایک گروپ کو کہا جاتا ہے کہ شہباز شریف، خواجہ آصف، ایاز صادق اور رانا تنویر اس کی نمائندگی کرتے ہیں، اور دوسرا جو مریم نواز کا ڈومینیٹ کرتا ہے پارٹی کو، نواز شریف کی جس کو بلیسنگ حاصل ہے، وہ کہا جاتا ہے کہ وہ بڑا گروپ وہ مریم کے ساتھ ہے، لیکن چاچا اور بھتیجی کے دونوں گروپ علیحدہ علیحدہ ہے۔ اس انتخابات میں بھی اس کا کتنا اثر تھا آج پروگرام میں اس پہ بھی بات کریں گے۔ پرائم منسٹر عمران خان انہوں نے افغان میڈیا کو انٹرویو دیا، اور انٹرویو کے اندر 2 بہت پاورفل سٹیٹمنٹس ہیں۔ ایک تو انہوں نے پالیسی سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ پاکستانی سرزمین پہ کوئی اور ملٹری ایکشن نہیں ہوگا۔ 9/11 کے بعد پاکستان میں ایک نئی تاریخ رقم ہوئی تھی، کوئی 2 لاکھ فوج ہم نے اپنے ٹرائبل ایریاز میں بھیجی، جو کبھی 47 کے بعد ایسی صورتحال نہیں ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد پاکستان میں جو حالات ہوئے وہ ایک کہانیاں پوری 70,000 شہادتیں ہیں جو پاکستان نے 9/11 کے بعد پاکستان میں، دنیا کے اور کسی ملک میں یہ صورتحال نہیں ہوئی، پاکستان میں یہ صورتحال پیدا ہوئی۔ نیٹو کی ساری فوج کی اکٹھی بھی کر لیں تو اتنی بڑی قربانی نہیں ہے ان کی جتنی اکیلے پاکستان کی جو ملٹری سیکریفائسز ہیں وہ بھی ان کی ملا لیں، اکٹھی کر لیں تو اس سے زیادہ تعداد بنتی ہے۔ دوسرا حصہ ان کا کشمیر کے اوپر ہے، جہاں انہوں نے بڑا واضح موقف اختیار کیا کہ 5 اگست کے ایکشنز ریورس ہونے تک کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ دونوں کو آج کے پروگرام میں کور کریں گے۔ آج جو شرکا ہیں ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں، عثمان ڈار صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں پی ایم ایل این سے کراچی سے۔ دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ڈار صاحب، آج کا انتخاب جو آپ جیت کے آئے ہیں ڈسکا کے انتخاب کے بعد، کیا فرق تھا اس میں آپ کو؟ اس میں تو بڑا زور لگایا آپ نے، 2 دفعہ انتخاب ہوا، دونوں دفعہ مار پیٹی آپ کو، یہ جیتے کیسے آپ؟ پہلے میں گلہ کر لوں آپ سے ایک سر، سینٹ انتخاب جیتے، میں مٹھائی کا ڈبہ لے کے آیا کہ کوئی نہ کوئی دوست پی ایم ایل این کا یہاں ہوگا۔ اکثر آپ پروگرام یہاں اسٹوڈیو سے کرتے ہیں، آج بھی میں مٹھائی کا ڈبہ لے کے آیا ہوں۔ یہ تو اپنے دوست آپ تارڑ کے لیے لائے تھے، تو تارڑ صاحب ہمیں نہیں ملے تو کیا کریں بتائیں؟ تو میں کل رات کا ڈھونڈ رہا ہوں۔ تارڑ صاحب کو فون ملائے جی، انہیں فون پہ مٹھائی کھلائے۔ ذرا پروگرام میں اگر لا سکتے ہیں، وہ مل ہی نہیں رہے، فون ہی نہیں اٹھا رہے۔ کیا ہوا؟ اگر ایک بڑک ماری تھی کہ نام بدل دوں گا، ہو جاتا ہے جوش خطابت میں بندہ بڑکیں لگاتا ہے، ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ کا کمال یہ ہے کہ ڈبہ آپ سامنے رکھ کے بیٹھے ہوئے۔ اب میں دیکھیں، اب یہ میں رسگلہ لایا تھا، یہ زبیر صاحب کو کھلاتے ہیں آپ؟ نہیں، اب ساتھ والی ونڈو میں آپ کے ہاتھ یوں کریں گے تو چھوڑ جائے گا۔ آج یہاں پی ایم ایل این کا بندہ اسٹوڈیو میں نہیں ہے تو پھر آپ کو جرمانے کے طور پہ پھر میں کھلا دوں۔ زبیر صاحب کھا سکتے ہیں۔ زبیر صاحب اگر مجھے واٹس ایپ کر دیں گھر کا ایڈریس، میں پورا ڈبہ ہی ان کو وہاں بھیج دیتا ہوں۔ ٹوکرا بھیجیں، اتنی دور بھیجنا ہے تو خالی ایک ڈبہ ہی بھیجنا ہے۔ ٹوکرا پوچھ لیں، ٹوکرا 5 کلو 10 کلو جتنا کہیں گے میں بھیج دوں گا۔ آپ 12 الیکشن ہار کے آپ ایک الیکشن جیتے ہیں تو ایک ڈبے سے تو گزارا نہیں ہوگا، کوئی ٹوکرا ہی بھیجیں گے تو کوئی گزارا ہوگا۔ دیکھیں، ایسی عبرت ناک شکست کے بعد مٹھائی بانٹنا تو بند ہے ملسا۔ آپ نے جیسے کہا کئی دہائیوں سے یہ نشستیں جیت رہے تھے، اب کرتے ہیں اس پہ بات کہ جیتے کیسے اور کیا ہوا۔ جو پہلے مٹھائی کھانے کا تو پوچھ لیں، پھر وہ وجوہات کی طرف۔ زبیر صاحب کی طرف سے آواز ہی نہیں آ رہی، کوئی مجھے زبیر صاحب یہ مٹھائی کا وہ کوئی ایڈریس وغیرہ بھیج دیں گے آپ ان کو؟ یہ باقاعدہ ڈبہ خرید کے لائے ہوئے ہیں، ہمارے سٹاف کو کھلا رہے ہیں، کیمرہ مین کو ساروں کو کھلا رہے ہیں۔ میرا مقصد ہے یہ اس کے اندر مٹھائی ہے۔ آپ زبیر صاحب، ایک تو عثمان ڈار صاحب جو ہے نا، ظاہر سی بات ہے وہ اتنا زیادہ شکست کھانے کے بعد ایک الیکشن جیتے ہیں، وہ بھی جس طرح سے جیتے ہیں، وہ تو اس پر بات پتہ نہیں آپ کریں گے یا نہیں کریں گے۔ تو میرا خیال ہے ریکارڈ کی درستگی کے لیے مٹھائی ہمیں ان کو بھیجنی چاہیے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی سٹنگ گورنمنٹ ریسنٹ تاریخ میں اتنے الیکشن نہیں ہاری۔ تو یہ جو ابھی یہ سپن دینے کی کوشش بھی کریں گے، اور بھی ان کے لوگ سپن دینے کے، جی ان کا بیانیہ پٹ گیا، ان کا بیانیہ پٹ گیا۔ ہم کو پرانی تاریخ کی 19 سینچری کی نہیں بات کر رہے، نہ ہی 2020 کی بات کر رہے ہیں۔ 2021 میں
ایک کے بعد دوسرا. اور آپ نے ڈسکا کا ذکر بھی کیا تھا, اور خوشاب, وزیر آباد, نوشہرہ اور پتہ نہیں کہاں. تو اینڈ وی ہیو, کل میں نے ایک پروگرام میں ندیم لیٹ ٹو پٹ دا ریکارڈ اسٹریٹ, کل میں نے ایک شو میں یہ کہا تھا 8 بجے کے شو میں کہ میرے پاس اس وقت کوئی ایسے شواہد نہیں ہے جس کی بنیاد پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس میں مس مینجمنٹ نہیں ہوئی یا دھاندلی نہیں ہوئی. لیکن اس کے بعد سے جو میں نے کلپس دیکھے, ویڈیو کلپس وغیرہ دیکھے, ہماری سیریس ریزرویشنز ہیں اینڈ وی وڈ لائک دوز ریزرویشنز ٹو بی ایڈریسڈ. اور اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے, جو عثمان ڈار صاحب سب سے زیادہ ریسیونگ اینڈ پر تھے 2013 میں, وہ جو 4 حلقوں کی بات کرتے تھے اس میں عثمان ڈار صاحب کا بھی حلقہ آتا تھا. تو یہ اب بڑا اچھا موقع ہے کہ یہ ہمیں وہ دے سکتے ہیں جو یہ خود ڈیمانڈ کرتے تھے کہ حلقے کو کھول دیں. اور اگر کھول نہیں سکتے تو صرف انگوٹھوں کے نشان, اگر ہم نے یہ پروف نہ کیا کہ ایک ایک عورت کے یا ایک ایک بندے کے 100 سیم انگوٹھوں کے نشان ہیں, تو اسی سے پتہ چل جائے گا کہ الیکشن میں کتنی فیئرنس تھی. پھر میں ان کے رسگلے بھی ان کے پاس خود سیالکوٹ جا کے کھاؤں گا. اچھا, یہ زبیر صاحب آپ کے پاس کچھ ایسی ایویڈنس ہے, کیونکہ ہم کل جب رپورٹ سن رہے تھے الیکشن کی, میں نے کوئی میسو ریگنگ کی نہیں سنی. لوکل پولنگ اسٹیشن کے اوپر جو تگڑا ہو پولنگ ایجنٹ وہ ووٹ ڈلوا دیتا ہے, پتہ ہوتا ہے کہ پوتانیہ اس نے 150 ووٹ, لیکن وہ ہوتا ہے نا آرگنائزڈ ریگنگ ہوتی ہے کہ 10-15 ہزار اضافی ووٹ ڈالنا ہی ڈالنا ہے, وہ والی مجھے نہیں ایٹ لیسٹ پتہ, اگر آپ بتا دیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا. ندیم, ایگزیکٹلی نا ہو ول ڈٹرمن دس کہ یہ 10-15 ہزار تھا, 5,000 تھا, یہ 2,000 تھا, کیونکہ 7,000 کے ڈفرنس کا مطلب یہ ہے کہ 3,500 ادھر ہوتے تو وہ الیکشن رزلٹ چینج ہو جاتا. سو یہ اگر انیشل شواہد ایسے ہیں, اور جو کہ ہیں انیشل شواہد, کہ جس میں خاص طور پر عورتوں کے پولنگ اسٹیشنز میں فری ہے فیئر الیکشن از اے فری اینڈ فیئر الیکشن, اس میں یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ آرگنائز تھی. میں تو عثمان ڈار صاحب کو بلیم بھی نہیں کر رہا, میں انگلی بھی نہیں اٹھا رہا عمران خان پر کہ جی انہوں نے آرگنائز دھاندلی کی تھی, لیکن مجھے کیا پتا کہ کس لیول پر کیا پلان کیا گیا تھا, اور کینڈیڈیٹ کے لیول پر ہوا تھا, سیالکوٹ کے لیول پر ہوا تھا, کیا ہوا تھا. اٹ ہیز ٹو بی انویسٹیگیٹڈ. ہم ٹرائیبیونل جائیں گے, ضرور جائیں گے ٹرائیبیونل, لیکن اس سے آگے ہم جائیں گے, کیونکہ انہوں نے وہ ڈیمانڈ کی تھی, کیونکہ ایک تو پولنگ ٹرن آؤٹ بہت زیادہ ہے, 56% پول ٹرن آؤٹ ہے. پی ایم ایل این کو تقریباً اتنے ہی ووٹ ملے ہیں. جنرل الیکشن میں ہمیں 57,000 ملے تھے, اب ہمیں 53,000 ملے, 4,000 ہمارے کم ہوئے, جو وچ از اے نیچرل تھنگ کہ بائی الیکشن میں تھوڑے کم ہوتے ہیں. اور خاص طور پر کل بارش بھی ہو رہی تھی تو ووٹر ٹرن آؤٹ نیچرلی تھوڑا کم ہونا تھا. جس طرح کشمیر کے کچھ حلقے ہیں جہاں 81% ٹرن آؤٹ ہے, 79% ٹرن آؤٹ ہے, 75% ٹرن آؤٹ ہے. مطلب آپ خود بتائیں کہ 81% ان علاقوں میں جہاں ٹرانسپورٹیشن اویلیبل مشکل سے اگر فوکس رکھیں, کیونکہ کشمیر کے الیکشنز کے نتائج کے اوپر عام طور پر تو سیالکوٹ میں میری آفر ہے. عثمان ڈار صاحب سب سے بڑے چیمپئن تھے حلقہ کھولنے کے, تو ابھی عمران خان صاحب سے بات کر لیں اور حلقہ کھلوا دیں, اور ہم ڈائریکٹلی اتنی لمبی چوڑی باتیں نہیں کریں گے, ہم کہیں گے انگوٹھوں کے نشان چیک کروا دیں بس. دیکھیں بڑا کمزور ڈیفنس تھا آج زبیر صاحب کا. پوری قوم جانتی ہے ڈسکا الیکشن میں یہ الیکشن کمیشن کے پاس کے 23 پولنگ اسٹیشن مانگے تھے انہوں نے ڈسکا الیکشن میں. وہ مشہور زمانہ, پہلے تو زبیر صاحب کوئی دھند تو نہیں تھی نا کل سیالکوٹ, وہ ایک دھند یاد ہے نا ڈسکا الیکشن میں, بڑی دھند جب آپ نے بندے اٹھا لیے تھے. ہم نے کوئی بندے نہیں اٹھائی, آپ لوگوں کا کہنا بندے اٹھائے ہیں, یہ تو زبیر صاحب کا کہنا ہے. لیکن دھند تو نہیں تھی نا کل, یہ پوچھ لیں ان سے. بارش تھی, پانی کھڑا تھا, یہ نہ کہیں کہ جب بارش کی وجہ سے ہم الیکشن ہار گئے. یہ گئے الیکشن کمیشن میں 23 پولنگ اسٹیشن مانگے پاکستانی انہوں نے ڈسکا الیکشن میں, الیکشن کمیشن نے پورا الیکشن دے دیا. ابھی کیا دوبارہ ہوگا, ابھی جائیں ابھی میری آفر پر جواب دیتے. میں نے بھی اپنا حلقہ جا کر ٹریبونل سے کھلوایا, سپریم کورٹ تک میں گیا. 4 حلقے جو یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے کوئی حلقہ نہیں کھولا تھا, چاروں کے چاروں تو آپ کھولے نا, وہی تو میں کہہ رہا ہوں. اب آپ بتائیں نا کیسے حلقہ کھلتا ہے. ووٹ گیپ تھے. اب ٹھہریے گا ذرا زبیر صاحب, دیکھیں جب تک یہ لوگ اپنا کل آپ نے ٹھپے شپے مارے, آپ نے وہ جو کہہ رہے ہیں کہ خواتین والوں میں کچھ گڑبڑ نظر آتی ہے, تو ٹھپے مارے کل آپ نے. دیکھیں ٹھپے تو جس طرح کے 60,000 ماشاءاللہ ووٹ ہمیں ڈلے ہیں سیالکوٹ میں. 3-4 چیزیں آپ کے پروگرام میں رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیں ڈیبیٹ کریں نا, ہیلدی ڈیبیٹ کریں. الیکشن جیتے ہیں, میرا کام ہے آپ کے ساتھ فیکٹس اینڈ فگر سے بات کرنا, یہ بھی فیکٹس اینڈ فگر سے بات کریں. کیسے اضافی ووٹ پڑا؟ دیکھیں اضافی ووٹ پہلے نمبر پہ ایسے پڑا جی کہ پچھلے انتخاب میں طاہر ہندلی صاحب جو کہ گجر برادری سے تعلق ہے, اور یہ گجر بیلٹ ہے, یہ جو اور خود بھی طارق سبحانی ارغمان سبحانی گجر ہیں جو جیتے آ رہے ہیں. 12,500 انہوں نے آزاد امیدوار کے طور پہ ووٹ لیا تھا. وہ اس الیکشن میں ہمارے ساتھ آگے پہلے دن سے.
پھر ہمارا کینڈیڈیٹ جو تھا سعید بھلی, جس نے تقریباً 42,000 کے قریب ووٹ لیے تھے, وہ جب ہم نے ایک تگڑے امیدوار کو دیا ہے ٹکٹ تو وہ جا سکتا تھا پارٹی سے, ہم نے اس کو ساتھ لگا کے رکھا. اس کے ساتھ ملک صاحب ہماری پوری پارٹی نے یونائٹڈ ہو کر, متحد ہو کر, ایک پیج پہ ہو کر, تمام ڈسٹرکٹ کی قیادت نے, ورکرز نے, آئی ایس ایف نے, انصاف یوتھ ونگ نے مل کے ہم سب نے الیکشن. ایک اور بات بتائیں, کیا وہ جو طاہر خشنود ہے, طاہر خشنود ہی ان کا نام ہے, جو چیف منسٹر کا کوئی چیف سیکرٹری ہے یا پرنسپل سیکرٹری ہے سم تھنگ, طاہر خورشید صاحب, جی جی, یہ جو ابھی آپ کا ایم پی اے جیتا ہے یہ ان کے سن ان لا ہے؟ بالکل سن ان لا ہے. سن ان لا ہونا جرم ہے, مجھے بتائیں. بالکل جرم نہیں ہے, لیکن مجھے کل پی ایم ایل این کے کسی آپ کے علاقے سے کسی بندے نے کہا کہ ان کو فیور ایکسٹرا اس لیے ملی ہے, کلیم تھا, مجھے نہیں پتا, میرے پاس کوئی فیکٹس نہیں ہے, کہ یہ ان کے جو وہ طاہر خشنود صاحب یا خورشید صاحب جو بھی ان کا نام ہے, ان کے سن ان لا ہے. دیکھیں میں یقین دلاتا ہوں اس سے کوئی انتظامیہ کو انفلوئنس کیا گیا؟ کیوں ہوگا, میں نے کہا آپ یہ بڑی خبر ہے, مجھے پتہ نہیں تھی واقعی, میں کل پروگرام سے گیا ہوں تو مجھے کسی نے بھیجا. آپ کے سما کے رپورٹر ہیں شہزاد سے سیالکوٹ میں, گراؤنڈ سے ان سے پوچھ لیں کوئی ایسی ان کو بضابطگیاں نظر آئی ہوں. میرا تو خیال ہے نون لیگ انٹرنل ڈویژن سے آ رہی ہے, میری اپنی انٹرنل ڈویژن سے. میں بتاتا ہوں نا کیسے. دیکھیں نا, شاہد اکان باسی صاحب کو میں نے ایک پروگرام میں دیکھا ہے جی, ہم نے شہباز شریف صاحب کو اس لیے آزاد کشمیر سے دور رکھا الیکشن سے کہ وہاں بڑا لمبا لانگ ڈسٹینس حلقے تھے تو ان کی صحت کا معاملہ ہے. اچھا, لاہور سے سیالکوٹ تو اب موٹر وے ہے, 50 منٹ کا ڈسٹینس ہے, اور نہ حمزہ شہباز نظر آئے ہیں ان کی طرف سے, نہ شہباز شریف نظر آئے ہیں, نہ دیگر لوگ ان کے نظر آئے ہیں. بنیادی طور پہ مریم نواز کا جو تکبر ہے, میں آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں, وہ اس پارٹی کو نیچے لے کے جا رہا ہے. ملک صاحب انہوں نے اپنے گھر ڈانگ پھیرنی چاہیے دیے منجی تھلے, اپنی کنفیوژن سے ورکر کو کنفیوز کر رہے ہیں, پارٹی کے اندر رہنماؤں کو کنفیوز کر رہے ہیں. لوکل سیالکوٹ میں جو نون لیگ کی تنظیم تھی اس میں تقسیم تھی چاچے بھتیجے؟ بھرپور تھی. ان سے پوچھے نا کہاں تھے ان کے ڈسٹرکٹ کے قائدین. ہم نے متحد ہو کر الیکشن لڑا ہے وہاں. دوسرا ہمیں بوسٹ ملا آزاد جموں کشمیر کے الیکشن سے. آزاد جموں کشمیر کی دونوں سیٹیں ہم نے ڈسٹرکٹ سیالکوٹ کی جیتی. ہمارا ورکر چارج جذبے سے, پیشن سے, آندھی طوفان بارش میں باہر نکلا ہے. ہم نے ان کے 5,000 ووٹ کم ہو گئے ہیں. ہم نے کیا ان کے ووٹر اغوا کر لیے تھے؟ ہم سیالکوٹ میں ان کے ووٹرز کو کہیں جیسے یہ کہتے ہیں جی پریزائڈنگ آفیسر اٹھا کے لے گئے. ان سے پوچھے ووٹر آپ کا باہر نہیں نکلا, آپ کی حرکتوں کی وجہ سے الزام ہم پہ لگا رہے ہیں. زبیر صاحب, یہ جو تقسیم ہے پارٹی کی قیادت کے اندر نظر آتی ہے, اس الیکشن میں نظر آئی, کشمیر کے الیکشن میں بھی نظر آئی, مہاجرین کی نشستوں کے اوپر آپ کے لوگ کیمپین نہیں تھے کر رہے, ابھی سیالکوٹ الیکشن میں بھی اس کی جھلک نظر آئی ہے. چل کیا رہا ہے آپ کے اندر پارٹی کے؟ اچھا شکر ہے, ایک تو انہوں نے پبلکلی ایڈمٹ کیا ہے عثمان ڈار نے کہ سب ایک پیج پر تھے, جس میں وہ ظاہر ہے پنجاب انتظامیہ بھی اسی پیج پر تھی, ظاہر ہے سن ان لا لڑ رہے تھے, تو پیج تو سب وہاں, وہی تو ہمیں پرابلم ہے. ہمیں پرابلم یہی ہے کہ ہمارا مقابلہ کہ ایک پولیٹیکل پارٹی سے نہیں ہوتا, ہمارا مقابلہ, اور عثمان ڈار نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ایڈمٹ کیا ہے کہ سب ایک پیج پر تھے, تو وہ ایک ظاہر ہے ایک بہت بڑا چیلنج ہو جاتا ہے. جہاں تک پارٹی کا ہمارا انٹرنل معاملات ہیں, بالکل جب بھی کوئی بھی الیکشن ہوتا ہے تو اس میں میری ایکسپیکٹیشنز پر شاید اس طرح سے نہ اتری ہو پارٹی لیڈرشپ کہ جی کس کس کو ہونا چاہیے تھا, کس کو نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن پلیز انڈرسٹینڈ کہ ایک پولیٹیکل پارٹی جو کہ ایک ریسیونگ اینڈ پر ہے پچھلے 3-4 سال سے, اور برے سچویشن سے گزر کے آئی ہے, لوگوں کو جیل ٹرمز ہوئی ہیں, ریفرنسز ہوئے ہیں, اور کیسز بنے, ڈرگز کے کیسز بنے. باوجود زیادہ مناسب ہوگا شہباز صاحب, حمزہ اور خواجہ آصف اگر وہ اس حلقے میں تگڑے طور پر کھڑے رہتے تو میرا نہیں تھا خیال کہ یہ جو 4,000 ووٹ ٹوٹا آپ کا ٹوٹنا تھا. آپ کی انٹرنل ڈویژن زیادہ تگڑی تھی, زیادہ بڑی تھی. کوئی ندیم, میں وہی کہہ رہا ہوں نا, یہ میں اس کا جواب دے رہا تھا کہ یہ کہہ رہے تھے کہ مریم کا تکبر. بھائی مریم نے جو الیکشن کیمپین لیڈ کی تھی, تو کوئی بھی آپ نیشنل جنرل الیکشن اور اس کے بعد 2 سال یا 3 سال کے بعد بائی الیکشن اس حلقے میں ہوتا ہے تو کوئی 10% تو ووٹ کم ہوتے ہیں, پولنگ اس طرح سے ہوتی ہی نہیں ہے. یہ تو 55% ان کے اس میں دکھائی ہے کہ تاکہ وہ جیسے بھی کر کے الیکشن. آپ اس کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے کہ آپ کی پارٹی سے شہباز صاحب, خواجہ صاحب, حمزہ وہ تگڑے طور پر ہمیں نظر نہیں آئے؟ اچھا, یہ جو اسپیسیفک پوائنٹ ہے میرا خیال ہے میں اوائڈ نہیں کروں گا, کیونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ شاید میں اوائڈ کرنا چاہتا ہوں کہ شہباز صاحب کو, حمزہ شہباز از کریڈیٹڈ کہ جی وہ پنجاب کی سیاست اور کانسٹیٹیوئنسی پالیٹکس اور یہ جو انتخابات ہیں اس کے ماہر سمجھے جاتے ہیں. پچھلے 20 سال کا ان کا تجربہ ہے, اور ان کا نہ ہونا اس طرح سے بالکل ایک افیکٹ تو کرے گا.
لیکن میں اس چیز کو یہاں پبلک میں بیٹھ کے تو نہیں ڈسکس کر سکتا کہ جی حمزہ شہباز اس طرح سے رول کیوں نہیں پلے کر رہے تھے. آپ کی پارٹی آپ نہ کریں، لیکن یہ ایک بڑا فیکٹر تھا. ہم جب لوکل لوگوں سے انفارمیشن لی ہے تو جیسے وہ چیف منسٹر کے جو پرنسپل سیکرٹری ہیں ان کا نام سامنے آ گیا، طاہر جو بھی خورشید صاحب ہیں. تو دوسرا بڑا فیکٹر انہوں نے بتایا کہ نون لیگ کی داخلی تقسیم تھی. تو دونوں فیکٹر تھے، ادھر سے ایک تگڑا آدمی تھا جو سی ایم ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے، اور ادھر آپ کی پارٹی بٹی ہوئی تھی. اب یہ اس کو دیکھیں نا، انالیسز آپ کے لیے آسان ہوتا ہے کیونکہ آپ انڈیپینڈنٹ ہیں اور آپ بیٹھ کے یہ تجزیہ کر سکتے ہیں. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس پر کسی کو کوئی شک نہیں تھا. آزاد کشمیر میں کوئی مریم نے کوئی زبردستی کیمپین لیڈ نہیں کی تھی کہ مریم نے کہا میں ہی لیڈ کروں گی اور شہباز صاحب کو پیچھے کر دیا. ایسا بالکل نہیں ہوتا. اٹ واز ڈیسائیڈڈ ایٹ دا ٹاپ لیول انکلوڈنگ شہباز شریف کے لیول پر کہ مریم نواز اس کو کس طرح سے لیڈ کریں گی اور کون کون اس کے سپورٹ پلیئرز ہوں گے. بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ میں نے تو ایڈمٹ پہلے بھی کیا کہ جس طرح حمزہ شہباز ہیں، حمزہ شہباز کا تجربہ اس طرح سے جو کانسٹیٹوئنسی پالیٹکس کو رن کرنے کا بہت زیادہ ہے. اور یہ بات یہ نہیں ہے کہ یا مریم ہوتی یا حمزہ ہوتے، کمپلیمنٹ ایک دوسرے کو کرتے تو ہو سکتا ہے نتائج ڈفرینٹ ہوتے. عثمان، ایک اور آپ کی شاید آپ کا ڈاکٹر فردوس عاشق اوان والا جو ڈسکا والا تھا نا، 10 بندے اٹھانے والا کام، وہ آپ نے یہاں رپیٹ نہیں کیا. وہاں پہ بھی آپ یہ غلطی نہ کرتے تو 2000 ووٹ سے ہار کے آپ کا سینہ زیادہ چوڑا ہوتا. میرے خیال میں آپ نے بھی کچھ سیکھا ہے ڈسکا سے. مل صاحب آپ بھی بڑے معصومانہ انداز میں ہر دفعہ یہ اسٹیبلش کرتے ہیں کہ شاید 10 بندے ہم نے اٹھائے، میں نے اٹھائے. وہ تو شک کی گنجائش نہیں ہے اس میں. مجھے ویسے شو ہوتا تھا اس میں کہتے تھے وہ اخیر میں غلطی کی گنجائش ختم ہو جاتی تھی نا کہ دو غلطی گنجائش نہیں تھا. یہاں پہ بھی غلطی گنجائش نہیں تھا. تو میں جب بھی آپ کے پروگرام میں آتا ہوں نا، آپ پوری کوشش کرتے ہیں کہ میں مان لوں کہ 10 بندے اٹھائے گئے تھے یا جو بھی. ویسے اس میں آپ 20 اٹھائے تھے نا، وہ بڑی تگڑی کیمپین کی تھی، بندے اٹھانے سے خراب ہو گئے. دیکھیں خیر وہ زبیر صاحب کچھ کہہ رہے ہیں. زبیر کہاں تھے وہ بندے؟ کیا میں یہ کہہ رہا تھا وہ عثمان یہ کیسے مانے کہ 10 اٹھائے تھے جب اٹھائے 20 تھے. تو لیکن میں چلے اسی کی آپ نے بات کی ڈسکے کی، تو میں زبیر صاحب سے کہتا ہوں کہ کیا ڈسکا الیکشن جو ہمارے وہاں پنجاب حکومت کے وسائل اور مشینری کا استعمال نہیں ہو سکتا تھا؟ وزیر آباد میں نہیں ہو سکتا تھا ریاستی مشینری کا استعمال اور وسائل کا؟ خوشاب میں نہیں ہو سکتا تھا؟ دیکھیں مل صاحب، ہمارے جو 3 بائی الیکشنز تھے، آپ رزلٹ اٹھا کے دیکھ لیں. پاکستان تحریک انصاف 21,000 ووٹ بینک اوپر گیا وزیر آباد میں، 34,000 ووٹ بینک اوپر گیا ڈسکا میں، 7,000 کے قریب ہوشاب میں اور 20,000 یہاں. جیسے میں نے آپ کو کہا آزاد امیدوار بھی ہمارے ساتھ آیا اس سیالکوٹ الیکشن میں، 12,500 اس نے ووٹ لیے. یہ لوگ اپنی اس کا جواب دے دوں ڈسکا پہ کیسے یوز کیا تھا. ہماری اسٹریٹجی اچھی تھی، ہم نے متحد ہو کے الیکشن لڑا. یہ ڈیوائیڈڈ تھے، یہ چاچا بھتیجی میں آج بھی ڈیوائیڈڈ ہے. آپ ان سے پوچھ لیں نا زبیر صاحب سے کہ یہ مفاہمت والے بیانیے کے ساتھ ہیں یا مزاحمت والے بیانیے کے ساتھ ہیں، پتہ چل جائے گا. ابھی سر جواب دینا چاہیں تو دے لیں، پھر مجھے بریک پہ جانا ہے. زبیر صاحب آپ میں جواب دے دیتا ہوں. پہلی تو بات یہ ڈسکا میں بالکل ہمارا ابھی تک کنسرن ہے کہ اکثر لنچ اور بریک فاسٹ کرتے پائے جاتے ہیں، تو یہ اچھے مفاہمت چاہتے ہیں یہ بھی زبیر صاحب. تو مجھے امید ہے یہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہیں. ایسا ہی ہے؟ میں جواب دے دوں گا آپ کو، آپ فکر نہیں کریں. میں پہلے یہ اس کا ڈسکا کا پلیز، وہ آپ کی بہت بڑی کمزوری ہے، آج تک آپ نے جواب نہیں دیا. الیکشن کمیشن نے یہ پوائنٹس ریز کیے تھے کہ آئی جی پولیس کو فون کر کے انہوں نے کچھ کہا تھا، چیف سیکرٹری کو کچھ کہا تھا، جن کے بیٹے داماد کل لڑ رہے تھے الیکشن. تو انہوں نے آج تک ہمیں یہ نہیں بتایا کہ چیف سیکرٹری کا کیا رول تھا، کیوں نہیں انہوں نے رسپونڈ کیا تھا اس دھند والی رات کو، یا آئی جی نے کیوں نہیں رسپونڈ کیا تھا اس دھند والی رات کو. دے آر آنسریبل ٹو دی کے ساتھ ہیں، مفاہمت کے ساتھ یا ووٹ کو عزت دو کے ساتھ؟ ووٹ کو عزت دو کے ساتھ ہوں، بالکل کلیئر کٹ ہے. اور یہ بہت فائن لائن ہے ندیم، اس میں کوئی آپ نے مل صاحب ان کو آپ نے پوری جوسی فل ٹاس دی ہے کہ اس طرف جائیں. دیکھیں نا میں نے سوال کچھ اور کیا تھا، آپ نے ووٹ کو عزت دے دی. نہیں، وہ ناشتہ تو کرتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں، لیکن سیالکوٹ والوں نے صحیح ووٹ کو عزت دی ہے. بھائی یہ نوٹ لے کے وہاں اترے ہیں سیالکوٹ میں، ویڈیوز ہیں میں آپ کو بھیجوں گا، نوٹ انہوں نے بانٹے ہیں. میں اسپوکس پرسن ہوں مریم نواز کا. وہاں سے بھائی میں اسپوکس پرسن ہوں مریم نواز کا اور نواز شریف کا. تو مجھے میرا خیال ہے آپ کو تو یہ سوال بھی نہیں بنتا تھا پوچھنے کا. چلیں جی، میاں شہباز شریف صاحب سن رہے ہوں گے کہ زبیر صاحب نہیں، تو میں کون سے کہ ان کے خلاف بات کر رہا ہوں. میں آپ کو بریک کے بعد بالکل ایکسپلین بھی کر دوں گا.
عثمان ڈار آپ اپنی پارٹی پر فوکس کریں, میں اس کا جواب دے دوں گا کہ میں کس کے ساتھ کھڑا ہوں اور کیا میری پوزیشن ہے. جی تو ہم میاں شہباز شریف کے بیانیے کے ساتھ نہیں ہے, طے ہو گیا جی آج آپ کے پروگرام. بھائی یہ کیسے سوال ہے, یہ کوئی کوئز پروگرام ہو رہا ہے؟ سن لیں جواب. اگر عثمان ڈار سن لیں, بریکنگ نیوز ہے یہ بہت بڑی. اور بھائی سن تو لیں نا, زبردستی بریکنگ نیوز بنوا رہے ہیں, خود ہی بول رہے ہیں, خود ہی بریکنگ نیوز بنا رہے ہیں. میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں عثمان ڈار چپ کریں نا, تو میں جواب کوشش کر رہے ہیں آپ کی لڑائی کرانے کی. سر چلو آئیں جی, مجھے پتہ ہے ملک صاحب آپ کے پروگرام میں اتنی بڑی خبر کہ زبیر صاحب ایکس گورنر سندھ کہتے ہیں میں شہباز شریف کے مفاہمت کے بیانیے کے ساتھ نہیں ہوں, میں ٹکراؤ کے بیانیے کے ساتھ ہوں. ووٹ کو عزت دو, ہٹ جاؤ, سسٹم سے نکل جاؤ, اس بیانیے کے ساتھ ہیں یہ. زبیر صاحب بھائی سن تو لینا, سن لینا میری بات. چلیں میں سن رہا ہوں, کون بھی سن رہی ہے سنائیں. مفاہمت اور مزاحمت میں بڑی تھن لائن ہے. آج اگر عثمان ڈار کو ان کے وزیر اعظم یہ بتاتے ہیں کہ ہم فلانے بندے کو اٹھا رہے جا رہے ہیں اور اس کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیں گے, تو ہم ریئیکٹ نہیں کریں گے. ہم کیا مٹھائی بھجوائیں گے ان کو؟ ظاہر ہے ہم چیخیں ماریں گے. ہم وہ ہو سکتا ہے وہ ریڈ لائن بھی کراس کر جائیں تو آپ کہیں گے یہ مزاحمت کر رہے ہیں. آج اگر آپ کوئی ہمیں ایون پلینگ فیلڈ دے دیں گے تو ہم مفاہمت کیا ہوتی ہے, لڑائی نہ کرنا کیا مطلب ہے؟ ہمیں ایون پلینگ فیلڈ آپ دے دیں, سیم پیج کا یہ منترا ختم کرتے ہیں, سب کے لیے سیم پیج کرتے ہیں, سب کے لیے اتنی ایڈوانٹیجز یا ڈس ایڈوانٹیجز کرتے ہیں. ہم آپ کے ساتھ پولیٹیکل لڑنے کے لیے تیار ہیں, ہمیں مزاحمت کرنے کی ضرورت ہی نہیں. بتا دیں جو مریم نواز کہتی ہیں سلیکٹرز, یہ سلیکٹرز کون ہے پھر آپ بتا دیں. عمران خان تو آپ نے کہہ دیا ہماری عمران خان سے لڑائی, میں بتا دیتا ہوں. یہ سلیکٹرز کون ہے؟ آپ خاموش ہوں گے, میں بتا دوں. ہاں میں بتا دوں, سن رہا ہوں, میں بتائیں. اس کے لیے ملک صاحب اس کے لیے میں آپ کو بریک میں 5-6 ویڈیوز بھیج دیتا ہوں عمران خان صاحب کی, جنہوں نے سب سے پہلے نشاندہی کی تھی, اور 5-6 تو منیمم ہیں, میں تو آپ کو 50 بھیج سکتا ہوں. تو عثمان ڈار صاحب آپ سننا چاہیں گے کہ کون ہے سب سے پہلے کس نے تعارف کرایا تھا سلیکٹرز کا؟ پھر بریک کے بعد اس سوال کا جواب. بریک لے لیں ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. زبیر صاحب آپ کا جواب ادھورا رہ گیا تھا, اگر آپ پہلے جواب دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں. ان کا سوال یہ تھا کہ سلیکٹرز آپ کہتے ہیں, تو اگر بیانیہ اتنا ہی واضح ہے تو سیدھا نام لے کر بتائیے, اگر بتانا چاہیں تو بتا دیں, پھر میں آگے چلوں گا. اس کا میں نے بڑا اچھا کیا, آپ کو کوئی 8-10 میں نے ویڈیوز بھیج دیے ہیں. میں نے اس میں سے ایک کہا ہے کہ یہ آپ چلاتے, ان کو پتہ چل جائے گا, ان کو شرمندگی نہ ہو تو ان کو سمجھ آ جائے گی, اور پھر پتہ چل جائے گا کہ کس کے بارے میں سلیکٹرز کس کو کہا جاتا ہے. عمران خان نے ہی ہمیں سکھایا تھا. بائی دا وے میں آپ کو یہ فیکٹ بتا دوں, عمران خان نے پاکستان کی تاریخ میں جتنا اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو کہا ہے, اور صرف پاکستان میں بیٹھ کے نہیں, پاکستان کے دشمن ملک انڈیا میں بھی بیٹھ کے, انگلینڈ میں بھی بیٹھ کے, یو ایس میں بھی بیٹھ کے, افغانستان میں بھی بیٹھ کے, کون سے چیز ہے, چاہے وہ الیکشنز میں دھاندلی کے حوالے سے, انہوں نے ہی ہمیں بتایا کہ پاکستان میں فری اور فیئر الیکشنز نہیں ہوتے اور کس کی وجہ سے نہیں ہوتے. یہ عمران خان صاحب نے بتایا تھا. تو ہمارے بڑھ کے جب حملے کرتے نا ہمارے اوپر, تو پھر پہلے پچھلے دیکھ لیا کریں. اور دوسری بات یہ کہ صرف یہ نہیں کہ جب وہ اکتوبر 2011 میں جب وہ ایک فیوریٹ بوائے ہو گئے تھے تو انہوں نے اپنا نیریٹو چینج کر لیا, اور ظاہر ہے ان کو بتایا گیا کہ بھائی سیم پیج پر آنا ہے تو آپ نے یہ سب نہیں بولنا, لیکن پھر بھی وہ رہتے نہیں ہیں اس کے بغیر, کیونکہ ایز پرائم منسٹر آف پاکستان وہ ایران جاتے ہیں اور ایران میں جا کے یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہماری سرزمین, پاکستان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہوتی رہی ہے اگینسٹ ایران. اور وہ انہوں نے پتہ نہیں کیا یو این میں کھڑے ہو کے, امریکہ میں کھڑے ہو کے, اپنی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے انہوں نے تو اسامہ بن لادن کو شہید کہہ دیا اور پاکستان فوج کو تسلیل کر دیا کہ پاکستان فوج کس سے لڑ رہی تھی؟ اگر القاعدہ سے نہیں لڑ رہی تھی تو پھر کس سے لڑ رہی تھی؟ سو یہ جو چیزیں نا یہ پوتر نہیں ہیں, یہ سب سے بڑے کھلاڑی ہیں. اور عمران خان اب ظاہر ہے اس وقت ان کو وہ سپورٹ حاصل ہے, تو آج کل ان کے مزے ہم یہی کہہ سکتے ہیں. ان سے بھی جواب پوچھ لیں, پھر میں نے پرائم منسٹر کا آپ کو کلپ بھی سنوانا ہے, کیونکہ وی آر فیسنگ اے ریئل چیلنج افغان سائڈ سے اوپر, اور وہاں ہمیں کلیئرٹی چاہیے. لیکن پہلے آپ ان کا جواب دینا چاہیں گے, ان کا آپ یہ فیوریٹ بوائے ہیں. دیکھیں اکتوبر 2011 کے بعد 2 باتیں کروں گا. ایک تو پاکستانیوں بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے زبیر صاحب نے کہ ہم نے یہ سب کچھ عمران خان سے سیکھا ہے, تو یار یہ بھی سیکھ لیتے کہ ملک کو ایمانداری سے کیسے چلاتے ہیں, پاکستان کے اداروں کو تباہ نہیں کرتے. کچھ زبیر صاحب سیکھ لینی تھی. اگر یہ بات بھی میرے لیڈر پہ ڈالنی ہے کہ ہم نے دھاندلی کے
خلاف آواز کیسے اٹھانی ہے ہمیں عمران خان نے سکھایا ہے. تو عمران خان سے یہ بھی سیکھنا تھا کہ آپ سب سے زیادہ تو آپ کرپشن کر رہے ہیں. ملک سے باہر اثاثے آپ کی لیڈر نے بنائے انہیں کہ سیکھیں عمران خان سے. عمران خان کی پائی اس ملک میں ہے, یہ بھی چیزیں سیکھیں عمران خان سے. ایک بات صرف عمران کی بات کیوں کرتے ہیں جی؟ عمران خان پی ٹی آئی کی بات کریں نا زبیر صاحب. آپ وہاں نہیں ایک سیکنڈ, شوگر سکیم ہم نے کیا تھا, آٹا سکیم ہم نے کیا تھا, ایل این جی سکیم ہم نے کیا تھا, یہ سارے کرپشن سکیمز ہم نے کیے تھے, پی آر ٹی ہم نے کیا ہے, فورن فنڈنگ کیس ہم نے کیا ہے. بار غلط اگین ہمیں لیکچرز نہ دیں, پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کریں. پاکستان کے سیکیورٹی کے ادارے دہشت گردی کراتے ہیں, یہ بات تو آپ کی لیڈرشپ نے کہی تھی کہ ہم نے سرحد پار بھیجے ہیں ممبئی ٹیکس میں اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں, عالمی عدالت میں بیان کوٹ کیا گیا آپ کے سابق وزیر اعظم نواز شریف کا. کیا اس کے اوپر شرمندہ نہیں ہے یہ؟ بجائے کہ اپنی لیڈرشپ کی بات کریں, عمران خان کا جھوٹا پراپوگنڈا کرتے ہیں جی ایران گئے, یہ بات کی, ادھر انہوں نے جو 24 ہمارے اچھا آپ چیلنج کرتے نا ندیم ملک کو کہ سنا دیں. عمران خان نے اچھا آپ ندیم ملک کو چیلنج کریں نا کہ زبیر نے ابھی جو کلپس بھیجے وہ چلاتے ہیں, ایک ہی چلاتے ہیں صرف. زبیر صاحب اگلے ٹاک شو میں کہیں گے ہم نے عمران خان سے سیکھا ہے کہ اپنے اثاثے پاکستان میں کیسے رکھنے ہیں, آپ دہرا رہے ہیں, ادارے تباہ نہیں کرنے ہیں, ہینڈ پک لوگ نہیں لگانے ہیں, میرٹ کی دھجیاں نہیں اڑانی ہیں. اچھا عثمان ڈار, میں نے آپ سے سوال جو پوچھا تھا نا, ہم اس بات کو ریز نہیں کرنا چاہتے, لیکن آپ جب بڑھ چڑھ کے ہمارے پر اٹیک کرتے ہیں تو ہم یاد دہانی کے لیے ہم اس کو ڈیبیٹ کا حصہ نہیں بنانا چاہتے. لیکن آپ جب ہمارے اوپر اٹیک کرتے ہیں اور اپنے آپ کو پوتر شو کرتے ہیں. آپ سے سادہ سوال پوچھا تھا, سلیکٹرز کون ہیں؟ مل صاحب تسی ہو سلیکٹر, تو میں نے ان کو کلپ بھیج دیا. ایک سیکنڈ, او بھائی میں نے ان کو کلپ بھیج دیا, میں نے کہا وہ دکھا دے نا. یہ تو بڑی زیادتی ہے کہ ہمارے لیے تو یہ پرائم منسٹر عمران خان کا کلپ ہے, اگر کہتے ہیں میں چلا دوں, لیکن اس کے بعد میرے پاکستانیوں کو گھبرانا نہیں ہے. پتہ چل گیا کہ سلیکٹر ندیم ملک ہے یار. زبیر صاحب آپ نے کمال ہاں چلائیں جی, زبیر صاحب پوری قوم چلائیں نا تھی کہ یہ ہر کا سلیکٹر ہے کون. یہ میں کلپ پلے کر دوں گا, عثمان سن لیں آرام سے, ریلیکس ہو کے سن لیں. اس کے بعد مجھے کہنا پڑے گا میرے پاکستانیوں کو گھبرانا نہیں ہے. یہ پرائم منسٹر کا کلپ میں نہیں پلے کر سکتا جو آپ کہہ رہے ہیں. انہوں نے ایسے ہی کلپ چھپائے ہوئے ہیں بلیک میل کرنے کے لیے, مختلف کبھی کسی جج کا لے آتے ہیں جی یہ تو بڑی زیادتی ہے کہ کلپ ہے فلانے کے ہیں. یار نون لیگ والوں کلپوں سے باہر آ جاؤ, کھل کے بات کرو سلیکٹر کون ہے, کھل کے. نہیں آگے سٹیٹمنٹ چلواتے ہیں یہ, پھر وہ مجھے کہیں گے عمران کا وہ بیان چلا دو. میرے پاس انہوں نے کوئی 10 بیان عمران کے بھیجے, میں نہیں چلاؤں گا. عمران خان نے جو طالبان کے خلاف ایک بڑی پاورفل سٹیٹمنٹ ہے جو پرائم منسٹر نے دی ہے کہ پاکستانی سرزمین پہ کوئی فوجی کارروائی اب نہیں ہوگی. 9/11 کا واقعہ یاد رکھیں, اس کے بعد ہم نے 2 لاکھ فوجی افغانستان کی سرحد کے ساتھ پاکستانی ٹرائبل ایریاز میں بھیجے تھے. پاکستان کے حالات اس کے بعد اچھے نہیں رہے, 70,000 شہادتیں, اور اس کے علاوہ پاکستانی فوج کے اتنے سپاہی شہید ہوئے جو 2 جنگوں میں بھی نہیں ہوئے انڈیا کے ساتھ, 65 اور 71 کی. تو پرائم منسٹر نے آج پوزیشن کیا لی ہے, دکھائیے گا جی. I got the impression that somehow the Afghan government feels that we should take some sort of a military action against, force whoever the Afghan or who pro-Taliban people or Taliban leaders are here, but we will not use military force anymore in Pakistan. As I said last time, we were fighting someone else's war and we ended up 70,000 Pakistanis were killed. So there is a consensus in Pakistan that we will not use military action. Short of military action, we will try our best. How much ever pressure they want us to put on the Taliban, we will, because it is in our interest there's peace in Afghanistan. But we will not use military means. We are clear in Pakistan about that. زبیر صاحب آپ سے جواب چاہوں گا, we will not use military force anymore in Pakistan. بالکل صحیح بات ہے, اور اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پاکستان میں سہولت کاری کریں ان فورسز کی جس سے افغان حکومت کو شدید کنسرن ہے. ہماری اگر یہ پوزیشن ہو تو ہم بھی اسی طرح سے کنسرن ریز کریں گے کہ اگر کوئی دوسرے خطے میں بیٹھا ہوا ہے, دوسرے ملک میں بیٹھا ہوا ہے, اور ہمارے پاکستانیز اور ہمارے بارے میں, ہماری حکومت کے بارے میں, ہمارے ملک کے بارے میں خراب باتیں کر رہے ہوں, تو ہمارا بھی یہ ریئیکشن ہوگا. دا فیکٹ کہ پاکستان نے یہ کون تھے اتنے افغان گروپس یہاں بیٹھے تھے, کوئٹہ شورا اور حقانی نیٹ ورک اور پتہ نہیں کون کون, اور جب ہم یہ کہتے تھے, جب ہماری حکومت یہ کہتی تھی کہ ان کو نہ پالیں یہاں بیٹھ کے, تو پھر ہمارے پر کرٹیسائز کیا جاتا تھا اور ڈان لیگز جیسا کیس بنایا جاتا تھا. لیکن اگر ہمیں یہ اس چیز کا ادراک ہو گیا تو یہ بہت اچھی بات ہے. اور میں ایک چیز کہہ دوں,
دیکھیں کوئکلی ایک اور فورن اسٹیٹمنٹ پالیسی بھی سنوا دوں کشمیر کے ریلیشنز اوپر، وتھ بڑا اچھا بیان ہے، وہ بھی جلدی سے سنوا دوں، ٹائم تھوڑا ایک ریلیشنز وتھ فورن. On 5th August 2019, India took away that statehood, that special status of Kashmir. So from then onwards, Pakistan has broken off all diplomatic relationship with India. And unfortunately, until they restore that statehood, we cannot really have a trilateral talk, which means India, Pakistan and Afghanistan. زبیر صاحب اس پہ بھی پہلے آپ کامنٹ کر دیں، پھر میں عثمان صاحب سے کلوزنگ لوں گا، اس کی آپ پہلے بولیں. اگین اس میں تو پرائم منسٹر صاحب ڈائریکٹلی رسپانسبل ہے جو اگست 2019 میں ایکشن لیا تھا، کیونکہ فیبری 2019 میں انڈیا نے اٹیک کیا تھا پاکستان پر، اور اس کے بعد اپریل میں، اس کے 2 مہینے کے بعد عمران خان صاحب پبلک میں جا کے سپورٹ کر رہے تھے مودی صاحب کو کہ جی وہ ری الیکشن جیتیں تو وہ کشمیر کا مسئلہ حل کریں گے. مودی صاحب روز الیکشن کمپین میں یہ کہہ رہے تھے کہ وہ 370 یا 35A ختم کر دیں گے اگر ری الیکٹ ہوئے. ایگزیکٹلی دیٹ ہی ڈیڈ. سو ہمارے وزیر اعظم اور تمام لوگ یہاں سو رہے تھے، کیا سمجھ کے بیٹھے تھے کہ مودی صاحب نے کیا کرنا ہے. وہ تو الیکشن کمپین میں بھرپور انداز میں کہہ رہے تھے، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے بعد ہم کچھ نہیں کریں گے. دونوں کا جواب دیکھیں دونوں کا جواب یہ ہے کہ زبیر صاحب جو الفاظ یہ لوگ ادا کرتے ہیں نا، عملاً پھر وہ شو کریں. ابھی کیا کہہ رہے تھے کہ ہمارے ملک کے بارے میں، نیشنل سیکیورٹی پہ، نیشنل انٹرسٹ پہ اگر یہ بات ہوگی تو ہم ایسے کریں گے. آپ لوگوں نے چند روز قبل پہلے حب اللہ کو ملے ہیں، وہ حب اللہ جو زہر اگل رہا ہے پاکستان کے خلاف، ملک صاحب میاں نواز شریف لنڈن میں ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، حمداللہ جو ہیں. اور دوسرا اسٹیٹ نے ایک پوزیشن لے رکھی ہے اس کے لیے، لیکن یہ لوگ اس سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. سو عملاً یہ لوگ کچھ اور کرتے ہیں. ٹی وی ٹاک شوز میں بیٹھ کے یہ نیشنل سیکیورٹی پہ بات کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ہمیں نیشنل سیکیورٹی پہ سب کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے، تمام سیاسی جماعتوں کو، سیاست کو ایک طرف رکھتے ہوئے. بریک لے لیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ڈاکٹر فیصل باری ہمارے ساتھ ہیں. کسی بھی ملک میں جب 2-3% سے زیادہ پازیٹیوٹی ریشو ہو جائے کرونا کی تو لمحہ فکریہ ہوتا ہے. پاکستان کے بعض شہر ایسے ہیں جس میں کراچی بھی شامل ہے اور بے شمار اور شہر بھی ہیں جہاں ہر 4 میں سے ایک شخص پازیٹیو نکلا یا ہر 3 میں سے ایک. ڈاکٹر باری یہ بہت بڑا اس وقت چیلنج ہے. کیا بنا کراچی کے اندر یہ سارا انڈین ویریئنٹ ہے جس کی وجہ سے تیزی آئی ہے؟ کیا ہوا ہے؟ جی بالکل، یہ ڈیلٹا ویریئنٹ ہی ہے جس کی وجہ سے تیزی آئی ہے. بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اور سچویشن کافی گمگیر ہے. اسپتالوں پہ دباؤ بہت زیادہ ہے. جو بڑے ہاسپٹلز ہیں وہ تو کمپلیٹلی فل ہیں. ایمرجنسی، کچھ ہاسپٹل ایمرجنسی بھی انٹرٹین نہیں کر رہے، وہ ڈائیورژن پہ لگا دیا انہوں نے. باقی ہاسپٹل میں بھی 80-90% آکیپنسی جا رہی ہے. ابھی ٹیوزڈے کو کوئی میٹنگ ہوئی تھی سی ایم ہاؤس میں جس میں پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر ہاسپٹل کے ساتھ بیٹھے تھے سر جوڑ کے کہ کیا کرنا ہے تاکہ خدا نہ خواستہ ایسے سچویشن نہ آئے کہ لوگوں کو کوئی بیڈ نہ مل رہا ہو. تو اس کی بھی تیاری ہو رہی ہے. آکسیجنس کے اوپر بھی ڈسکس ہوا ہے، کافی چیزیں ہیں، لیکن یہ سب ہماری اپنی پیدا کردہ ہے. کرتے ہیں جب اگر ہر 3 میں سے ایک شخص پازیٹیو آ رہا ہے، جو ٹیسٹ کی ابھی ریشو چل رہی ہے، تو پھر کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ دیکھیں بس بات یہ ہے کہ اب تو صورتحال جو ہمارے سمجھ میں تو یہی آ رہا ہے کہ کچھ لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑے گا، کیونکہ ہمارے لوگ کچھ سمجھ نہیں رہے. ہم لوگ جو ہے نا SOPs پہ عمل نہیں کر رہے انسپائٹ آف ساری حد الامکان کوششوں کے باوجود بھی. انفارچونیٹلی ہم لوگ کوئی جو ہے نا ذمہ دارانہ رویہ اختیار نہیں کر. رویوں میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے، اور جب تک رویوں میں تبدیلی نہیں آئے گی یہ سدھار نہیں ہو سکتا. تو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ کوئی یہ جو انٹر پروونشل کوئی یا انٹر ڈسٹرکٹ ٹرانسپورٹیشن ہے اس کو بند کیا جائے، اسکول، آفیسز، کالجز سارا کچھ بند کیا جائے فار دی ٹائم میں؟ جی وہ کرنا یہی پڑے گا، کیونکہ دیکھیں ڈیفینیٹلی اس کی کوئی باؤنڈری نہیں ہے نا، کوئی اس کی وائرس کی کوئی باؤنڈری نہیں ہے، اور اسی طریقے سے کنٹرول ہوتا ہے. ایٹ لیسٹ کہ جو انٹر سٹی ٹریول کو بند کرنا پڑے گا. ایٹ لیسٹ ماسز کو جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس کو بند کریں گے تو یہ اس سے ہوگا. نہیں تو کیونکہ جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ چیزیں کھلی ہیں، آپ کے جو ناردرن ایریاز کھلا، جس طریقے سے لوگ وہاں گئے ہیں، تو وہ شہر جہاں پر کچھ نہیں تھا وہاں پر بھی اب کوئی 20% تک چیزیں پازیٹیوٹی آ گئی ہے. تو جو ڈیٹا بتا ہی رہا ہے. ڈاکٹر صاحب جو اس وقت ہاسپٹل کی پوزیشن ہے وہ بھی بالکل ایج پہ آئے ہوئے ہیں، تو کیا کوئی کیپیسٹی بلڈنگ فوری طور پر کرنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ کراچی بہت بڑا شہر ہے، وہ چھوٹا شہر نہیں ہے 10 لاکھ یا 20 لاکھ کی آبادی کا، 2-2.5 کروڑ ہے.
تو کیا فوری طور پر کچھ کرنے کی ضرورت ہے کہ کیپیسٹی بڑھائی جائے؟ جی فوری طور پر کچھ ایکشن پلانز کر دیے گئے ہیں. کچھ اور ہاسپٹل کچھ بیڈز جیسے ہم نے بھی ایکسپینڈ کیا ہے کچھ لوگوں کا, اور بھی آگے بھی اسٹریٹجی بنا دی گئی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسی چیز ہو تو وہ اس کی اسٹریٹجی ہے. اور اچھی بات ابھی جو میں جس کو کہتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ وینٹیلیٹرز پہ ابھی اتنا لوڈ نہیں ہے. ابھی کوئی تقریباً کراچی میں 96 پیشنٹ وینٹیلیٹر پہ ہیں, جبکہ 350 وینٹیلیٹر ابھی جو ہے نا ویکٹ ہے. لیکن اس میں پیشنٹ ہیں, ان کو پھر ہم ڈائیورٹ کر سکتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ اگر ضرورت پڑتی ہے تو. لیکن بس ویکسینیشن پہ زور دینا ضروری ہے. میں آپ کے توسط سے لوگوں سے پھر اپیل کرتا ہوں, اور میں بار بار کر رہا ہوں, آپ سے بھی کہتا ہوں کریں کہ یہ چیز ویکسینیشن جب تک نہیں کریں گے ہم لوگ, ویکسینیشن نہیں ہوگی تو یہ ویوز آتی جاتی رہیں گی. اپنے رویوں میں تبدیلی لے کے آنی ہوگی. ہم کو اس کے ساتھ اس وائرس کے ساتھ جینا سیکھنا ہوگا. ایک ایکویلیبریم کریٹ جب تک نہیں ہوگا تو آج چوتھی ویو ہے, کل 5ویں ہوگی, پھر 10ویں ہوگی, پھر 15ویں ہوگی. لیکن یہ سب ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے. اگر ہم چاہیں تو ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. ایک ماسک پہننا بہت ضروری ہے, ایک ویکسین لگوانا لازم ہے, اور ایک فاصلہ رکھنا ضروری ہے. ادروائز ایک کے بعد ایک ویریئنٹ اسی طریقے سے دنیا میں تباہی پھیلا رہا ہے. یہ 3 چیزیں جو ہیں وہ لازم ہیں. ڈاکٹر صاحب یہی آپ تجویز کر رہے ہیں, ماسک, ویکسین اور فاصلہ؟ بالکل جی بالکل. بس باقی یہ ہے کہ خود ذمہ دارانہ رویہ اختیار کر لیں. باقی اللہ تعالیٰ اللہ اپنا کرم کرے ہم لوگوں کے اوپر, اور جو ہے نا اللہ ہمارا سب کا حامی و ناصر ہو, اور وہ سچویشن نہ ہو جو انڈیا میں ہم نے دیکھی تھی. ڈاکٹر باری صاحب بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر صاحب بہت وزنی ہیں, اور اگر ان پہ عمل کیا جائے فوری طور پر تو ابھی بچت کے چانس ہیں. جو کچھ ہم نے انڈیا میں ہوتے دیکھا ہے اس سے بچاؤ کے لیے آج ایکٹ کرنا پڑے گا, بعد میں وقت نہیں بچتا. عثمان ڈار صاحب, ڈاکٹر باری صاحب, زبیر صاحب, آپ سب کا بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. خدا حافظ.